بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ خدا کی آخری کتاب قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، جس کا اعلان خود قرآن کرتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتا ہے، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، اور حق کو باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ تراویح میں پابندی سے قرآن کریم سن رہے ہیں، اور اکثر حصہ سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم چند رات قرآن کریم ہی کا تذکرہ کریں گے، تاکہ ختم قرآن سے پہلے کچھ معلومات حاصل ہو سکیں جن کا ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کے ساتھ اپنی کتابوں کا بھی نزول فرمایا، تاکہ رسول ان کے ذریعے اپنے امتیوں کو دنیا کی زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھائیں، ایسے کاموں کے کرنے کا حکم دیں جو خدا کی رضا کا ذریعہ بن سکیں، اور ایسے کاموں سے بچنے کی تاکید کریں، وعید کریں جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انسان کے مقدر میں ہو۔ دستور العمل، ضابطۂ حیات، قانون زندگی ہیں جن کے معلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خدا کی کتابیں انسان کے لیے دستور العمل بھی ہیں، ضابطۂ حیات بھی ہیں، قانون زندگی بھی ہیں، اور اس کے معلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول صرف خدا کی کتابوں کو بندوں تک پہنچانے والے نہیں، بلکہ ان کو پڑھانے والے، سکھانے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نہ تو دنیا کے عالموں سے علم حاصل کرتے ہیں، اور نہ دنیا کی کتابوں سے، کہ دنیا کا علم رکھنے والے اور دنیا کے استادوں سے سیکھنے والے خدا کی کتاب کے معلم اور استاد کیسے بن سکتے ہیں۔ لہذا ان کو اپنی کتاب عطا فرمانے والا خدا خود ہی ان کو علم سکھاتا ہے اور ان کی تربیت فرماتا ہے۔ بس یہ علم ہیں ایسے بلند ہوتے ہیں کہ امت کا کوئی فرد ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ نبی کے علم کی حد کتنا ہوتی ہے۔ رسول خدا کی کتاب کا صرف زبانی معلم اور استاد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہر عمل اور اس کی ہر ادا کتاب الہی کی عملی تعلیم اور عملی نمونہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام کے عادات اطوار کے متعلق کسی نے معلوم کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کان خلق القرآن۔ آپ نے فرمایا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خلق دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن ہے۔ کان خلق القرآن، کردار رسول بس قرآن کے عین مطابق تھا۔ انسان کی ضرورت کے مطابق خدا نے ہر دور میں اپنی کتابیں نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، آپ انجیل لے کر آئے۔ چونکہ
ان سب کتابوں پر یقین کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن یہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ خاص زمانہ اور اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی۔ جو رسول یہ کتابیں لے کر آئے انہوں نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہ کیا کہ ان کی یہ کتابیں ہر دور کے انسانوں کے لیے دستور العمل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی رسالت عام ہے اور وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ یہ دعویٰ کسی رسول نے نہیں کیا، بلکہ ان کتابوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی، اور ان رسولوں نے نہ صرف آپ کی نبوت کا اعلان کیا بلکہ ایک روایت کے مطابق ہر نبی کے امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، جب کہ نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، بہرحال ہم ہرگز شک نہیں کرتے کہ یہ سب کتابیں اللہ کی تھیں، لیکن محدود وقت اور مخصوص قوم کے لیے یہی وجہ ہے کہ آج یہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں کہیں نہیں، نہ ان کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کے اصل نسخے کے کہیں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جس زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی زندہ نہ رہی۔ بس اب خدا کے بندوں کے پاس خدا کی صرف ایک ہی کتاب ہے جو خدا کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پر نازل ہوئی۔ یہی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا ضابطۂ حیات اور دستور العمل ہے۔ یہ آج تک امت مسلمہ کے پاس اصل حالت میں موجود ہے۔ اس کا ایک ایک حرف وہی ہے جو خدا نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ہم خدا کی اس نعمت پر فخر کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب کو ہم میں اصل حالت پر محفوظ رکھا۔ ہم یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اس عظیم نعمت کی قدر کریں، اس طرح کہ اس کا احترام کریں، اس کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ جو اس کا علم حاصل کرتے ہیں ان کی بھی قدر کریں۔ قرآن دنیا کے اس حصہ عرب میں نازل ہوا جو ہر اعتبار سے بنجر اور اجڑا ہوا تھا۔ یہاں نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی تمدن تھا، نہ ان لوگوں کا کوئی عمل تھا، نہ کردار تھا۔ کون نہیں جانتا کہ جس قوم میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کے یہاں معزز ترین شخص وہ ہوتا تھا جو سب سے بڑا قاتل، ظالم، جواری، شرابی۔ ان کے یہاں عورتوں سے سوائے خواہش نفس کی تکمیل کے کوئی دوسرا رشتہ ناتا نہ تھا۔ غرض یہ کہ قرآن کا ماحول جہالت، ظلم و ستم، بے حیائی، بے شرمی اور نہایتی غربت و تنگ دستی کا ماحول تھا، لیکن قرآن نازل ہوا گویا بنجر زمین پر رحمت باری کی ایسی بارش ہوئی کہ اس کے کانٹے پھول بن گئے، اس کے پتھر ہیرے جواہر رات میں تبدیل ہو گئے۔ غریب مہذب انسان دنیا کو تہذیب کا پیغام دینے لگے، ظلم و ستم کرنے والے عدل و انصاف کا نمونہ بن گئے، اونٹ بکریاں چرانے والے انسانوں کے لیے رہبر و رہنما بن گئے، فاقہ کرنے والوں کے سامنے دولت کے انبار نظر آنے لگے، اپنے لیے دوسروں کو قربان کرنے والے اثار و قربانی کا پیکر بن گئے، غلام آقا ہو گئے، کمزوروں کو قوت مل گئی، آپس میں سر پھوڑنے والے بھائی بھائی بن گئے، رنگ و نسل زبان کے فرقوں میں بکھرے ہوئے ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن گئے، عورتوں کو ذلیل و خوار جاننے والے ان کی عزت و عصمت کے محافظ ہو گئے۔ غرض یہ کہ قرآن آ گیا، غرض یہ کہ قرآن کیا آیا کہ انقلاب آ گیا۔ صرف اہل مکہ میں نہیں، اہل عرب میں نہیں، بلکہ بنی نوع انسان میں انقلاب آ گیا۔ قرآن نے ذہن و عقل کی سوچ کو بدلا، دلوں کی خواہشوں میں تبدیلی پیدا کی، انسانوں کے عزائم اور ارادوں کو پلٹ کے رکھ دیا، محبت اور نفرت کے اسباب و طریقوں کو بتایا،
دنیا والوں سے باہمی تعلق رکھنے اور ان کے حق ادا کرنے کا ڈھنگ بتایا، عبد اور معبود کے درمیان رشتے کو قرآن نے واضح کیا، دین و دنیا کا فرق اور اس سے تعلق کی تعلیم دی۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ایسا ملتا جس پر قرآن کا اثر نہ ہوا ہو۔ سوچئے، جو قرآن اتنا عظیم انقلاب بپا کر سکتا ہے، بدترین قوم کو باعزت بنا سکتا ہے، کیا اس سے ہماری زندگی اور ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی؟ قرآن ہر دور کے لیے، ہر زمانہ کے انسانوں کے لیے راہبری کا ضامن ہے۔ ہماری حالت بھی یقیناً بدل سکتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، جو پیاسا پانی کا گلاس تک منہ سے نہ لگانا چاہے، اس کی پیاس کا آپ کے پاس کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کا شکوہ کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کے پاس تو جاتے ہیں جو خود پانی کے قطروں کو ترستے ہیں، لیکن ہمارے اپنے پاس پانی ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کر ہم دیکھتے نہیں۔ شاید ہم نے اس پانی کو اتنا بیکار سمجھ لیا ہے کہ اس میں ہماری پیاس بجھانے کی قوت بھی نہیں رہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ آؤ، ہمارا قرآن آج بھی ہمارے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن آج بھی ہمارے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے، دنیا سے ظلم، ستم اور جنگ کی آگ بجھا سکتا ہے۔ صرف ضرورت ہے تو قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر غور کرنے کی، اس کے دیے ہوئے اصولوں کو اپنا کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج میرے بھائیو عزت چاہتے ہیں تو قرآن کا دامن تھام لیں۔ قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔